الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود نقصان اٹھانے میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، مہمان تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، دیکھنے میں بھوکا لگ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پیغام بھجوایا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے موجود ہے تو مہمان کے لیے لایا جائے، مہمان کو کھلایا جائے۔ اب غور کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پیغام بھجوایا تو جواب یہ ملا کہ گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ مالک کونین ہے یہ، مالک کونین ہے یہ، پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہے یعنی دو جہاں کے شاہ ہیں یہ، پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر حالات جیسے بھی تھے، ظاہری طور پر اتنا زیادہ انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گدا، کوئی منگتا مانگنے آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا نوازا کرتے تھے، اتنا نوازا کرتے تھے کہ مانگنے والے سے سمیٹا بھی نہیں تھا جاتا۔ وہ حاتم طائی تھا، اس کے دربار کے 8 دروازے سے تھے، تو کسی نے اب اس کے دربار کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی پہلے دروازے سے مانگنے آتا تھا اس کو خیرات دی جاتی تھی اور بہت ہی زیادہ دی جاتی تھی، لیکن اگر وہ منگتا پہلے دروازے سے نکلنے کے بعد دوسرے دروازے پر اگر چاہتا تھا کہ میں دوسرے دروازے سے بھی خیرات لوں، وہ دوسرے دروازے پر جاتا تھا، اس کو وہاں سے بھی خیرات مل جاتی تھی۔ وہاں سے نکل کر اگر وہ چاہتا تھا کہ میں تیسرے سے بھی لوں، تیسرے سے بھی خیرات مل جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ اگر چاہتا تھا کہ میں 8 دروازوں سے خیرات لے لوں، اس کو 8 دروازوں سے خیرات مل جاتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ حاتم طائی تو پھر بہت بڑا سخی ہوا کہ منگتا ایک دروازے سے خیرات لیتا ہے اور بہت ہی زیادہ لیتا ہے، اس کے بعد دوسرے سے بھی لے لیتا ہے، تیسرے سے لینا چاہے وہاں سے بھی لے لیتا ہے۔ لیکن پھر ایک عاشق رسول کہنے لگا کہ یہ تو حاتم طائی ہے جس کے دربار کے 8 دروازے ہیں، ایک دربار سے ایک دروازے سے خیرات لینے کے بعد بھی دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہوتی ہے، دوسرے سے بھی لے لے تو تیسرے پہ جانے کی حاجت ہوتی ہے، حتیٰ کہ 8 دروازوں سے خیرات لے لے اس کے بعد بھی خیرات لینے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آؤ میرے مصطفیٰ کا در دیکھو، میرے حضور کا در دیکھو، جن کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا دروازہ ایک ہی ہے اور لاکھوں کروڑوں امتی اسی دروازے سے خیرات لے کے جاتے ہیں، اور حضور اتنا نواز دیتے ہیں کہ پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ایک ہی دروازے سے اتنی خیرات مل جاتی ہے۔ اور حضور کا در کوئی وہ ہے کہ یہاں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ تاج کو کاسا بنا کر، یعنی جو تاجور ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور،
بڑے بڑے بادشاہ بھی جب حضور کے دربار میں آتے ہیں تو آگے اپنے تاج کو کاسا بنا لیتے ہیں، بھیک لینے آ جاتے ہیں۔ تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور کہ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور فاضل بریلوی تو فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی بہتر یا نہیں، حضور کا در ہے دو جہاں کی بہتر یا نہیں، کہ امان یہ دل و جان نہیں۔ وہ کون سی دل کی کون سی جان کی ایسی خواہش ہے جو حضور کے در پر پوری نہ ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی بہتر یا نہیں، امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی بتا دو جو حضور کے در میں بھی آ کے نہ ملے، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ حضور کے در سے ہر چیز مل جاتی ہے لیکن نہیں ملتی، جو مانگنے آتا ہے جولیاں بھر بھر کے لے کے جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے یہ جواب ملا کہ گھر میں تو اب کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے سوائے پانی کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو بھی اس مہمان کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر بڑی ہی رحمت نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی راضی ہوگا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس مہمان کی خدمت میں کروں گا، ساتھ لے جاؤں گا، خدمت میں کروں گا۔ اب وہ انصاری صحابی اس مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، گھر جا کے زوجہ سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے موجود ہے، مہمان آیا ہے اس کی خدمت کرنی ہے۔ زوجہ کہنے لگی، گھر میں تو بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اتنا ہی کھانا رکھا ہے کہ جو بچوں نے کھانا ہے۔ اب وہ صحابی سوچنے لگے مہمان کی خدمت کرنی ہے، کیا کیا جائے جس طرح مہمان کی خدمت کی جائے، مہمان کو کھانا کھلایا جائے۔ انہوں نے زوجہ کو حکم دیا کہ بچوں کو سلا دیا جائے۔ بچوں کو جب سلا دیا گیا اس کے بعد مہمان کے آگے کھانا پیش کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو چراغ چل رہا تھا روشنی کے لیے اس کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ مہمان کو کہا کہ کھانا شروع کرو۔ مہمان اب کھانا کھانے لگا، خود بھی پاس بیٹھ کے، اور اندھیرا جو تھا اب منہ سے خالی کھانے کی آوازیں نکالنے لگے کہ یوں مہمان کو لگے کہ خالی وہ اکیلا کھانا نہیں کھا رہا کہ میں بھی ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں۔ اب انہوں نے یہ عمل کیا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، وہ چلے گیا۔ جب وہ انصاری صحابی اگلے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ اے انصاری صحابی، تم نے جو رات کو عمل کیا ہے، تم نے جو رات کو حسن سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی راضی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی خوش ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑی ہی رحمتیں نازل کی ہیں۔ تو ہم اپنے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں کہ میں اس طرح کر لوں گا، اپنی فلاں کام کی بہتری کے لیے میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، اسی کی برکت سے ہمارے کام بھی بن جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی بجائے دینی معاملات میں یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا سامان لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سامان لے کر حاضر ہو گئے۔ آدھا سامان اس لیے لے کر حاضر ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کر حاضر ہوئے تو جب کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال اپنا سامان لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال سارے کا سارا سامان ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میں آدھا سامان لے کے آیا ہوں، صدیق اکبر سارا سامان لے آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات کی بجائے دینی معاملات میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دنوں سے کچھ بھی کھانے کے لیے موجود نہ تھا۔
4 دن کا فاقہ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے کچھ بھی نہیں تھا کھایا۔ جب یہ خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، سیدنا عثمان غنی تک یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، تو انہوں نے فوری طور پر اناج کی بوریاں، چواروں کی بوریاں اور بکری کا گوشت وغیرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نقد پیسے بھی بھجوائے اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ کھانا نہ بنانا، میں پکا ہوا کھانا بھی لے کر آ رہا ہوں۔ جب پکا ہوا کھانا بھی آ گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب گھر تشریف لائے، دیکھا کہ کھانا موجود ہے، تو پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا، اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے کہ اے میرے اللہ، میں عثمان سے بڑا ہی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یعنی اپنی ذات سے بڑھ کے کسی کے لیے خدمت کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی تو اجر یہ ملا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو گیا۔ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل 3 بار دہرایا۔ تو جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی رحمتیں، بڑی ہی برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنے کی، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔